نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد سلیم سلیمانی اور آج ہم جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا کی طرف سے حضرت پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب کے حوالے سے تعزیتی پروگرامات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم قائدین سے ان کے حوالے سے تاثرات آپ حضرات تک پہنچائیں گے جمعیت سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے۔ آج ہم آئے ہیں فخر بڑگرام اور علامہ مولانا سید الرحمن سرور صاحب کے پاس، جو کہ پیر عزیز الرحمن صاحب کے بہت ہی قریبی تھے۔ میں زیادہ سوالات ان سے نہیں کروں گا، ہم آپ کو انہی کی زبانی، ان کی زندگی کے کچھ لمحات، وہ لمحات جو ہم نہیں جانتے، جو آپ نہیں جانتے، حضرت سے جو ہے وہ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہیں گے۔ حضرت، میں زیادہ کچھ پوچھنا نہیں چاہوں گا، پیر عزیز الرحمن صاحب کے شخصیت کے حوالے سے اپنے ہی الفاظ میں آپ ہمیں بتا دیں کہ پیر عزیز الرحمن صاحب کیسے شخصیت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ کی وساطت سے سوشل میڈیا پر ہمارے بھائی خواہوں کو ہمارا یہ پیغام وہ پہنچایا جائے گا۔ پیر عزیز الرحمن ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت تھی، اور میں سب سے پہلے اگر آغاز کروں تو میں یہاں سے کروں گا کہ تصوف کے میدان میں ہمارے ملک پاکستان میں بہت سارے حضرات موجود ہیں جی، اور شاید اس میدان میں وہ بہت ہی بڑے سطح پر ہو، لیکن میں جو چیز محسوس کر رہا ہوں یا میں نے اپنے زندگی میں جو چیز مشاہدہ کیا ہے اور دیکھا ہے کہ پیر صاحب ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھے جی، یعنی عام جو حضرات پیر حضرات ہیں اور ہمارے بڑے ہیں، میں کسی کی اس میں توہین یا تنظیم کرنا نہیں چاہتا، سارے ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن پیر صاحب میں کمال یہ تھا کہ وہ صرف اور صرف یہ نہیں تھا کہ وہ تسبیح کی حد تک تھے جی، اور عمومی طور پر ان کے ایک ہاتھ میں تسبیح اور دوسرے ہاتھ میں عصا تھا، اچھا، اور وہ یہ دونوں کام ملاتے تھے۔ جہاں اس کی ضرورت تھی وہاں وہی کام کرتے تھے، تسبیح، ذکر و اذکار اور لا الہ الا اللہ کے ضربے لگا کر وہ لوگوں کے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکالتے تھے جی، اور صرف ایک رب کا خوف وہ ڈالنے کی کوشش کرتے تھے، اور خود ہی ان کی زندگی اس کا واضح طور پر ثبوت ہے کہ پیر صاحب کی زندگی میں نے خوف خدا کے علاوہ کسی کو خوف دیکھا نہیں ہے، چاہے وہ حکومت ہو، کوئی سا بھی معاملہ ہو۔ معاملہ اگر ناموس رسالت کا آیا ہے، میں نے حضرت کو خود دیکھا ہے کہ وہ روڈ پہ اترے ہیں، میدان میں آئے ہیں، اور کئی بار ایسے ہوا کہ مجھے ان کی طرف سے پیغام ملتا کہ جی پشاور روڈ میں آپ پہنچ جائے اور اس ٹائم پر یہ مظاہرہ ہوگا اور تم نے ضرور آنا ہے۔ میں وہاں پہنچتا تھا، کبھی جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی اعلان ہوتا اور مختلف جگہوں میں ہوتے، لیاقت باغ میں پروگرام، لیکن پیر صاحب وہاں پشاور روڈ بند کرتے تھے اور مجھے خاص کر پیغام ہوتا تھا کہ تم نے یہاں پر آ کے شرکت کرنی ہے۔ اب یقین جانیے کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ اب پنڈی اسلام آباد میں اگر کسی شخصیت کے پاس افرادی قوت تھی تو حضرت پیر صاحب تھے جی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے بعد کوئی شخص پشاور روڈ بند کر سکے گا۔ جی، یہ صرف اللہ کریم نے یہ حوصلہ انہی کو دیا تھا، جی، اور بے خوف و خطر ہو کر، اور عشق میں، عشق رسول میں تو بالکل فنا تھے۔ جی، درود شریف ان کا یوں سمجھ لے کہ ان کا مشغلہ تھا، ان کا خوراک یہی تھا، ان کی غذا یہی تھی۔ میں خود جب جنازے کے بعد اگلے دن دوبارہ گیا تو میں نے صبح سے جب ارادہ کیا کہ میں نے وہاں جانا ہے تو میں نے درود شریف کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اور اسی لیے کہ میں نے کہا میں وہاں جاؤں گا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ وہ درود پڑھتے تھے، تو میں بھی یہ درود جتنا آج پڑھ سکتا ہوں یہ پڑھ کے پھر وہاں جا کر میں وہاں حاضری دوں، قبر پہ بھی حاضر ہو جاؤں، اور پھر ان کے ادارے کے اندر ان کے بچوں کے پاس بھی جا کے اور بھائیوں کے پاس حاضری دوں، اور ایسا ہی میں نے کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیر صاحب کی ایک مجاہدانہ زندگی آج سے نہیں ہے، ہم نے تو چلو حضرات نے کچھ ان عرصے میں دیکھا ہوگا،
سن 60 سے جب وہ طالب علمی کے زمانے میں آئے، یعنی جب انہوں نے باقاعدہ راولپنڈی میں تشریف لائے اور پڑھنا شروع کیا، تو ان کا جو اکابر کے ساتھ واسطہ پڑا ہے، خاص کر مجاہد ملت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پھر ان کی خدمت، ان کے ساتھ رہنا، سفر حضر میں ان کے ساتھ رہنا، اور پھر جو معروف و مشہور اساتذہ ان کے ہیں شعلتی اساتذہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب ایسے حضرات کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے، اور پھر خاص کر خدمت کی ہے۔ اور کمال ان میں یہ تھا کہ ہمارے قاضی فضل اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے جو پیغام شمالی امریکہ سے انہوں نے بھیجے ان کے حوالے سے، تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوا کہ اس شخص میں خود نمائی کوئی آئی ہو۔ خود نمائی نام کی چیز نہیں تھی، عاجزی، انکساری، یہ کھوٹ کھوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی تھی، اور جرت اور ہمت، اس کا تو تقریباً تمام طرح ہم نے بڑے بڑے اجلاسات میں دیکھے، بڑے اکابر کی موجودگی میں دیکھا ہے۔ سنت کے خلاف اتنی سی بات ہوتی تو برداشت نہ ہوتی، اور فوراً ٹوک دیتے سب کو کہ نہیں اس طرح کرو، اور نماز کا وقت ہو جاتا، تھوڑا سا تاخیر بھی حضرات کر لیتے، لیکن اس موقع پر بھی نہیں، اور فوری طور پر خود اذان دینے شروع کر دیتے، چاہے وہ کوئی بھی مجلس ہو، ہوٹل کے اندر ہو، باہر ہو، کسی گراؤنڈ کے اندر ہو، اذان خود فرماتے، اور اس کے بعد جو ہے نماز کے لیے فرماتے کہ جی نماز شروع کر لیں۔ وہ پیر صاحب کے حوالے سے آپ نے درود شریف کے حوالے سے دیکھا، ایک بات آپ نے کی تو مجھے یاد ہے پیر صاحب کے حوالے سے کہ ایک جگہ، کئی جگہوں میں نے حضرت پیر صاحب کو دیکھا، اس سے کوئی جیسے قائدین سے لوگ مانگتے ہیں نا، تسبیح دے دو، رومال دے دو، پین دے دو، تو ان سے جو کوئی چیز مانگتا ہے تو ان کے پاکٹ میں جو ہے وہ درود شریف کی اتنی سی گڈی پڑی ہوتی، تو ایک وہ کارڈ نکال کے جو ہے وہ دے دیتے۔ یہ انہوں نے باقاعدہ چھپوائے ہوئے تھے اور بار بار چھاپتے تھے، اور یہ مختلف جگہوں میں دیتے بھی تھے۔ میں جب کبھی گیا ہوں تو وہ اٹھا کے دیتے کہ یہ لے جاؤ اور یہ لوگوں کو دو، اور مجموع کے اندر یعنی آپ اندازہ لگیں ان کی محبت کا، اتنی بڑی شخصیت، وہ یہ نہیں کہ کسی کو دے کہ جی تم تقسیم کرو، خود حضرت اس کو اٹھاتے اور اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیتے کہ بھئی یہ آپ حضرات لے لیں۔ اچھا حضرت، پیر صاحب کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار ناظرین کو یہ جان لینا چاہیے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اس حوالے سے کسی کو معلوم نہ ہو؟ دیکھیں جی، پیر صاحب کی زندگی تو کھلی ڈلی زندگی تھی جی، اور ہم نے ان کو دیکھا ہے سفر کے اندر بھی، خاص کر ایک سفر میں مفتی محمود سیمینار ہو رہا تھا فیصل آباد میں، میں اور مفتی عبدالسلام صاحب ہم دونوں حضرت کے ساتھ گئے، اور میں ہی گاڑی چلا رہا تھا، میری ہی گاڑی تھی۔ طے ہوا کہ جی ہم جمعے کے نماز پڑھنے کے بعد آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو وہاں سے لے کے چلیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کھانا وانا نہیں کھانا، سیدھا ادھر آنا، اور ہم آئے۔ حضرت صاحب نے جب گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کھانا وانا پورا انتظام کر کے تو وہ گاڑی میں رکھوا دیا، اور آپ یقین جانیں کہ اس سفر کے دوران وہ ہمارے بڑے بھی تھے، ہمارے مربی بھی تھے، اور یہ جو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے شفیق الامہ، یہ حقیقت ہے کہ وہ انتہائی شفقت کرنے والے تھے۔ اس سفر کے دوران جو ہم نے ان کے ساتھ طے کیا ہے، ہم نے ان کو ایسا نہیں پایا کہ کسی جگہ یہ محسوس کیا ہو کہ بھئی ان میں تھوڑا بہت یہ ہو کہ یار میں بڑا ہوں اور لہٰذا میرا جو ہے کوئی لحاظ رکھا جائے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی بھی دوستوں کہ میں ان کو عزت دوں اور میں ہی خدمت۔ لیکن لازمی ہے، ہمارے تو صرف اس اعتبار سے بڑے نہیں تھے کہ وہ صرف یہاں پہ ایک عالم دین کی حیثیت یا ہمارے تو علاقائی حوالے سے بھی ہمارے بڑے تھے اور بزرگ تھے، والد صاحب کے ساتھ تعلق، اور پورے ایک خاندانی انداز سے ہمارے بھی ان کے بچوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ میں جو پہلے بھی میں نے بیان کر دیا کہ حضرت بہت سارے حضرات چلے گئے اور حضرات بھی جائیں گے، لیکن مجھے سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ یعنی یہ تو ہمیں یقین ہے کہ جو وقت لکھ کے اسی پر سب نے جانا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہی بہتر کرتا ہے، لیکن اس وقت میں جتنی حضرت کی ضرورت راولپنڈی اسلام آباد کے علماء کو، مدارس کو، دینی طبقات کو، دینی تحریکات کو ان کی ضرورت تھی، شاید اس سے پہلے کبھی اتنی ضرورت ان کی محسوس ہوئی ہو، لیکن اس وقت زیادہ تھی۔ اچھا حضرت، یہ حضرت کے حوالے سے پہلے کلپ جو ہے چارسدہ کے اندر حضرت نے ایک بیان کیا تھا پشتو زبان کے اندر، اور اس میں حضرت نے یہ ایک بات کہی تھی، جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں چونکہ میں سوشل میڈیا کے حوالے سے تعلق رکھتا ہوں
تو حضرت نے ایک مجمع، بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے حضرت نے کہا تھا کہ جو بھی شخص جمعیت علماء اسلام یا قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف گالم گلوچ یا بد اخلاقی یا اس طرح کوئی بھی وہ کرتا ہے یا ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس شخص سے میرے بیت کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ آئندہ ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حضرت کا جمعیت سے تعلق اور اس بیان کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت کی زندگی جمعیت سے کیسی تھی؟ دیکھیے جی، حضرت کا تعلق تو جمعیت سے شروع سے ہی تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی خدمت میں ان کے ساتھ رہے، پھر حج کے مواقع پر مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اور حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت، یہ ان کی وہ کرتے رہتے تھے۔ لیکن یہ جو موقع آیا نا، اب یہ جو چند سال ہم نے دیکھے 10 12 15 سال، اس میں جو ان کی محبت مولانا کے ساتھ تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، وہ بھیدنی تھی۔ اب یقین جانے کہ مولانا کا الیکشن ہوتا تھا اور خود یہاں سے پہنچتے تھے ڈیرہ اسماعیل خان، اور ان کی تمام حلقوں میں، یعنی اگر وہ 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے الیکشن لڑتے تو خود وہاں پہنچتے تھے، اور وہاں جا کر ایسے علاقوں میں کہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر ان علاقوں میں جا کر پہنچتے تھے، حالانکہ کمر میں ان کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن اس کا انہوں نے کبھی وہ نہیں کیا، اور وہاں جا کر پہنچ کر پھر صرف یہ نہیں، اسی محبت میں وہ جمعیت علماء اسلام کے تمام حلقوں میں جہاں جہاں وہ پہنچ سکتے تھے، یعنی ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کر بڑگرام تک، KPK کے، پھر بلوچستان، ان حضرات کے لیے وہ پہنچتے تھے کہ جی یہاں پر اگر میں کارگر ثابت ہو سکتا ہوں تو حضرت جا کے وہاں پر بیانات فرماتے ہیں اور اس میں بھرپور اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ تو مولانا کے ساتھ محبت، مولانا بیمار ہوئے ایک بار اور حضرت کو پتہ چلا، صدیق اکبر مسجد میں الہ آباد میں حضرت نے یقین جانے کہ فوراً پیسے دیے اور بکرے منگوائے اور اس کو ذبح کیا، صدقہ کیا، حضرت کے لیے دعا کی کہ اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ تو یہ یقیناً ایک محبت تھی، تو یہ معاملہ تھا۔ اچھا حضرت، جو آخری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پیر صاحب کے مرنے کے بعد، ان کے رحلت کرنے کے بعد، سوشل میڈیا پر اور یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ پیر صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک غلط الفاظ اور ایسے باتیں کرنی شروع کر دی کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب یہ میرا سوال تو یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آیا کسی بھی مسلک کے حوالے سے یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والے شخصیت کے حوالے سے، کیا وہ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے سوشل میڈیا پر یا اس طرح لوگوں کے ساتھ اس طرح رویہ، یہ ٹھیک رویہ ہے؟ اور پھر خاص کر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو مذہبی جماعت ہونے کا دعویٰ کرے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کیونکہ ہم نے دیکھا گزشتہ دن کہ انڈیا کے اندر ایک ہندو ایکٹر جو ہے وہ خودکشی کرتا ہے، پاکستان کے اندر سیکولر جو طبقہ ہے وہ ان کے مرنے پر افسوس کرتا ہے اور افسوس کا اظہار کرتا ہے، اور جب یہاں پر پیر صاحب کی وفات ہوتی ہے، مفتی نعیم صاحب کی وفات ہوتی ہے، تو کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی طبقہ ظاہر کرتے، جو مذہبی طبقہ ہے بھی یا ایسے ہے، تو وہ لوگ ایسے جو ہے گالم گلوچ اور ان کے بارے میں خوشیاں منانا، تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اس پر یہ رویہ کیسا ہے؟ دیکھیں، پیر صاحب کے جنازے کا وقت چینج ہونے کے باوجود، یعنی اگر یہ جنازہ جو پہلا اعلان تھا 10 بجے اور جنوبی پنجاب اور دور دراز کے علاقوں سے اگر وہ لوگ پہنچتے تو شاید ہمیں GT روڈ تک، یہ جو دائیں بائیں کے ایریا تھے، یہ محلے، یہ ہمارے لیے ناکافی ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس کے باوجود بھی جو جنازہ ہوا ہے لاکھوں کا مجمع، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں عشق اور محبت کرنے والا شخص، اس کا جنازہ دنیا، یعنی بٹگرام نہیں، گلگت تک کے لوگ وہ جو پہنچ سکتے تھے وہ انہوں نے اپنی حاضری لگائی، اور وہاں آپ نے دیکھا نہیں کہ کتنی شدید گرمی، اور گرمی کے باوجود کیسا موسم ہوا۔ پہلے ہوا چڑھی، میں نے دوستوں کو کہا، میں نے کہا پہلے ہوا چڑھی، جھاڑو پھیر دیا، صفائی ہوئی، پھر ہلکا سا بارش بھی ہو گئی کہ دھوڑ بھی نہ اٹھے، اور اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق کا جنازہ ہے، اور ایک بہترین ماحول میں ایک جنازہ ہوا۔ اور وہ بھی ساتھی جو اعلان کر رہے تھے، تو میں ذرا تھوڑی سی اونچی جگہ پہ کھڑا تھا، تو میں یہی کہہ رہا تھا ان کو کہ بھائی آپ اس طرح نہ کریں کہ صفیں سیدھی کریں، اب صفیں کا معاملہ تو رہا نہیں، اب تو یہ کہیں کہ قبلہ روح ہو جائے، جہاں آپ ہے قبلہ روح ہو جائے اور نیت کریں۔ تو یہ جنازہ پھر مفتی نعیم صاحب کا جنازہ،
پھر شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب کا جنازہ، پھر مولانا احسان صاحب، یعنی یہ ہمارے جو حضرات ہیں ان کے جنازوں نے دکھا دیا لوگوں کو کہ جو اللہ کے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ایسے دنیا کے اندر بھی نوازتے ہیں، اور پھر جاتے جاتے جو ان کی رخصتی ہوتی ہے تو وہ ایک واضح پیغام ہوتا ہے کہ دیکھو جی اللہ پاک نے کیسے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ایسی بٹھا دی کہ وہ سارے کے سارے لوگ دور دراز علاقوں سے بھی اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ جنازے میں وہ شریک ہو جائے اور وہ پہنچے۔ باقی یہ جو چیز کسی کے حوالے سے بھی نہیں ہونی چاہیے، میں تو اس کے مذہبی نہیں سمجھتا، یعنی ایک انسانیت کے ناطے ایک کافر بھی یہ حرکت نہیں کرتا بالکل کہ کوئی فوت ہو جائے اور فوت ہو جانے کے بعد یا خوش ہو جائے یا اس پر باتیں کرے، ایک کافر نہیں کرتا۔ میں تو اس کو انسانیت سے گری ہوئی چیز سمجھتا ہوں کہ مذہب تو دور کی بات ہے کہ میں کہوں یہ مذہبی لوگ یا مذہبی آدمی یا مذہبی شخصیت، بلکہ یہ بالکل انسانیت سے بھی گری ہوئی بات ہے، کسی کی بھی حوالے سے نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائے کہ ہمیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے جو انسانیت کے منافی ہے، صرف مذہب کی نہیں۔ دوستو، ہم سید الرحمن سرور صاحب کے خوبصورت گفتگو آپ حضرات نے سن لی، اور پیر صاحب کے حوالے سے اسی طرح ہمارے پروگرامات کا سلسلہ جاری رہے گا جمعیت علماء اسلام سوشل میڈیا کی طرف سے، اور ہم آپ کو ملائیں گے اگلے ایپیسوڈ میں اپنے کسی اور اکابرین میں سے کسی کے ساتھ ملائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔